على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 ستمبر بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ انشاءاللہ ادب المفرد قسط نمبر 86 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 545 سے لے کر 550 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب اذا احب الرجل اخاہ فلیعلمہ، کہ کسی سے دوستی ہو، محبت ہو تو اپنی محبت کا اظہار کرے۔ بولو جی، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ یہ حدیث ہے 545۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن ثور قال حدثني حبیب بن عبید عن المقدام بن معدبی کربہ وکان قد ادرکہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ انہ احبہ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم اخاہ، جب تمہیں کسی بھائی سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو فلیعلمہ انہ احبہ، تو تم اس کو جا کر بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پر یہ اس سے دینی مراد محبت ہے، دنیاوی محبت نہیں ہے۔ دینی محبت ہو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو اس کو بتایا جائے کہ بھائی میں تیری قرات کی وجہ سے، تیرے علم کی وجہ سے، تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیری فلاں نیکی کی وجہ سے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو کوئی لڑکا کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو یہ کام ہے جوتیاں کھانے والا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے کہ انہوں 100 جوتیاں مارو تو ایک گنو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے دینی محبت، اہل اللہ سے محبت، علماء سے محبت۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر 546۔ حدثنا یحیی بن بشر قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن رباح عن ابی عبید اللہ عن مجاہد قال لقینی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بمنکبیہ ومن ورائی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، تفسیر اور حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لقینی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کے ایک صحابی ملے، اور اس صحابی نے کہا، اب اس صحابی نے کیا کیا، فاخذ بمنکبیہ من ورائی، انہوں نے پیچھے سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ صحابی نے، حالانکہ صحابی کا درجہ بڑا ہے، تابعی تو اس کا شاگرد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے قال اما انی احبک، مجھے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی نے تابعی سے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ قال احبک الذی احببتنی لہ، تو میں نے کہا کہ تجھ سے، آپ سے وہ محبت کرے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی محبت آپ کو نصیب ہو جائے۔ فقال، تو وہ صحابی بولے کہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ نہ فرمایا ہوتا کہ اذا احب الرجل الرجل فليخبره انه احبه، کہ اگر حضور نے یہ فرمایا نہ ہوتا کہ جس سے تمہیں محبت ہے اس کو جا کر خبر دو، اطلاع کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ما اخبرتک، تو میں تجھے کبھی بھی خبر نہ کرتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پر چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو جا کر اطلاع کر دو، اس لیے میں نے اطلاع کی ہے۔ تو قالا، پھر اس صحابی نے مجھے کہا کہ ثم اخذ یعرض علی الخطبۃ، کہ بھائی ہمارے پاس ایک بچی ہے، ہم اگر تم کہو تو اس سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ قالا اما ان عندنا جاریۃ اما انها اوراء، ہمارے پاس ایک بچی ہے، اگر تم کہو تو اس سے تمہاری منگنی نکاح وغیرہ کرا دیتے ہیں، پر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور ایک آنکھ صحیح ہے۔ اب یہ صحابی اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں کہ تابعی سے جا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو محبت کس کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی وجہ سے، صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے۔ اور یہ جو کہا کہ بچی کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کل لوگ بچیوں کے رشتے کرنے نہیں جاتے، جیسے بھیڑ اور بکریوں میں سے جانور چنے جاتے ہیں نا، بچیاں چننے جاتے ہیں، رشتے نہیں کرتے۔ ہر کوئی اسی تلاش میں ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو۔ سیرت کا تو خیر درجہ ہی بڑا بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو صورت کا ہی چکر ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جن کی بچیاں ظاہری لحاظ سے تھوڑی سی ماڑی ہیں تو وہ کدھر جائیں گی بھائی؟ جب میں کسی کی بیٹی لینے جاتا ہوں تو شکل کا اعلیٰ معیار دیکھتا ہوں، اور اگر ہماری بیٹی کا وہ اعلیٰ معیار نہ ہو تو پھر ہماری بھی تو خواہش ہے نا کہ سب بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ تو پہلے شادی کیا ہوتی تھی؟ بڑے جہاں کہتے تھے رشتے، اور ہر قریبی اپنے قریبی سے رشتہ مانگنے کی کوشش ہے۔ اب سکا بھائی سکے بھائی سے رشتہ لے نہیں رہا، دے نہیں رہا، سکی بہن سکے بہن سے اپنی رشتہ دے نہیں رہی ہے۔ وہ کہتی کہیں ٹوٹ گئی تو ہماری قبریں علیحدہ ہو جائیں گی، اور ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ آج کل طلاقوں کی ویسے ہی بڑی کثرت ہے، اور قرب قیامت میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ چلیں جی آگے، حدیث نمبر 547۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا مبارک قال حدثنا ثابت عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما تحاب الرجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه، دو شخص آپس میں محبت کریں تو ان میں سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اکثر جاہل پیروں میں، جاہل مولویوں میں یہ خاصیت زیادہ ہوتی ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور ہم کسی سے نہیں کریں۔ البتہ جو نذرانے زیادہ دے، پیر صاحب پھر اس سے محبت ہے، ہاں جی، اس کے گھر بھی جائیں گے، اس کو بلائیں گے بھی صحیح، بڑے کھانے بھی کھلائیں گے، اس کو اندر لے جائیں گے، باقیوں کو باہر بٹھا کے کھانا کھلائیں گے۔ یہ ساری تکلفات ہمارے اولیاء میں نہیں ہوتی، وہ سب کے ساتھ مل کے خود ہی لائن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مریداں دی لائن اتھے ہے تے پیر صاحب اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ پر آج کل کے پیروں کے پاس یہی پکھنڈی بازی رہ گئی ہے، اور مولوی صاحب کو بھی وہی مقتدی زیادہ پسند ہوتا ہے جو نوٹ شوٹ نچھاور کرے۔ تسی تو کردے نہیں ہو تو پھر میں نوٹ تواڈے نال کیویں ہو سکتی ہے؟ اپنا کام تو خراب ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تم میں سے اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ محبت کرے، یہ نہیں کہ جو زیادہ محبت پائے، نہیں جو زیادہ خود کرے۔ ہم محبت دیتے جائیں، اگلے کا ظرف ہے وہ دے یا نہ دے، پر ہماری دکان میں سودا محبت کا ختم ہے نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سلام کا ہم کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے، تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے سلام کیا، اس نے جواب ہی آگے سے یوں کر دیتے ہیں، آگے سے یوں کر دیتے ہیں، مجال ہے زبان سے بولتے ہو۔ تو پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، دل کرتا ہے بھائی اس کو دوبارہ سلام ہے، پر پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یار اس کی غلطی کی وجہ سے میں بھی غلطی شروع کر دوں؟ میں اس کی برائی پر اپنی اچھائی کیوں ختم کروں؟ سلام کرنا تو اچھائی ہے، اور جواب نہ دینا تو میں اپنی اچھائی کو چھوڑوں؟ اور اگر ہر اچھائی چھوڑتا جائے
تو برائی غالب آ جائے گی، اور اگر ہم اپنی اچھائی پہلے سے زیادہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برائی بھی ختم ہو جائے گی، نہ بھی ہوئی تو وبال تو اسی پر ہوگا نا، ہم تو بچ جائیں گے۔ آگے ہے جی باب اذا احب رجلا فلا یمارہ ولا یسأل عنہ، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اس سے جھگڑا نہ کرو، بولو اسے جھگڑا نہ کرو، اور نہ ہی اس کی تفشیش کرو۔ یہ اب حدیث سنیں ذرا بڑی توجہ سے، آپ کی بڑی مہربانی۔ حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني معاویہ ان ابا الزواہریہ حدثه عن جبیر بن نفیر عن معاذ بن جبل انه قال اذا احببت اخا فلا تمار ولا تشاره ولا تسأل عنه۔ یہ ہے جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تمہیں کسی بھائی سے محبت ہو، اذا احببت اخا، جب بولو تمہیں کسی بھائی سے محبت ہے، اب اس محبت کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ پہلا کام فلا تمارہ، تو اس سے جھگڑا نہ کرو، بولو اسے جھگڑا نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ غلطی کیوں سہتا ہے؟ بولو، اب بولو، جی جی کر رہے ہو۔ بندہ کسی کی غلطی کیوں برداشت کرتا ہے؟ جی ہاں، کہ اس سے محبت، بچہ غلطی کرتے تو باپ برداشت کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں؟ یہ دو تین بولن گے، باقی ماشاءاللہ چپ تسبیح کر لو۔ وہ شاید اسے وجہ تو اٹھ جاندے نے بھی سانو مولوی صاحب حدیث دے وچ بلاندا ہے، تو وہ چنگے نہیں رہ گئے، اور تسی بیٹھ کے بھی نہیں بول دے۔ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ قرآن حدیث دا جواب نہ دینا اور آکڑ کے بیٹھے رہنا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم کسی کی غلطی کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اسے محبت ہوتی ہے، اور پکڑتے کس کی ہیں؟ بولو، جب کسی کی غلطی ہم پکڑتے ہیں بار بار اور اچھالتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، ہمیں اس سے نفرت اور بغض ہے۔ اگر ہمیں اس سے محبت ہو تو میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الیوم الآخر، جو دنیا میں کسی مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ سودا کر لو، سودا کرا دیا جی۔ محبت قائم رکھنے کا پہلا درجہ کہ اس سے جھگڑا نہ کرو۔ دوسرا جی ولا تسأل عنہ، اس سے سوال نہ کرو، بولو اس سے سوال معافی چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے ولا تشارہ، اس سے لین دین نہ کرو، بولو اس سے لین دین نہ کرو۔ یہ تو محبت کی کینچی بن گیا جی، لین دین ادھار۔ ایک زاویہ بنا لو، مثلا جو مالدار ہیں وہ 10,000 کا ایک کوٹا رکھ لے، جو غریب تھوڑے سے کم درجے کے ہیں 5,000 کا رکھ لو، کہ اتنی لمٹ میں اگر کوئی قرض مانگے تو دے کر دل سے کہہ دیا کرو میں نے پکا پکا دے دیا، میں نے پکا پکا دے دیا۔ اور اگر یہ نہ رکھا تو سمجھ لو کہ بس یہ اس کا آخری لین دین ہے۔ یہ جو پہلا لین دین کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہ دوبارہ دے گا بھی نہیں اور سلام دعا سے بھی جائے گا۔ اکثر یہ ہو رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دے کے دیکھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ واپسی دینے پر معیار پہ پورے نہیں اترتے، اس وقت پھر تکلیف یہاں ہوتی ہے۔ تو آج کل کسی کو قرضہ دینا یہ بہت بڑا جہاد ہے، عمران خان کے ظاہری جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے، وہ بھی کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ پہلا عمل کیا ہے جی؟ اس سے لڑائی نہیں کرنی۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ لین دین ہے، اور تیسرا ولا تسأل عنہ، زیادہ سوالات نہیں کرنے، بولو زیادہ سوالات نہیں کرنا۔ ایتھے کیوں بیٹھا سی، ایتھے کی کر رہے سی، تو کتھے سی؟ اور اب مقتدیوں کو اگر ہم سے محبت ہو تو وہ ہمارا پیچھا چھوڑ ہی دیں مہربانی کر کے، پر وہ اتنی تفتیش کرتے ہیں کہ پولیس بھی چور کی اتنی تفتیش ہے نہیں کرنا۔ وہ کتنے رہ گئے، تسی 2 منٹ لیٹ ہو گئے، 5 منٹ لیٹ ہو گئے، ٹائم اتنے ہو گیا، تھلے ہو گیا۔ وہ ٹائم اتنے تھلے ہونے نال تو کچھ نہیں ہوتا، پر وہ سانو اتنے تھلے کر چڑھتے ہیں اپنی زبان نال۔ تو ذرا سی بھی اگر محبت ہو کلمے کی وجہ سے، امامت کی وجہ سے، مصلی رسول کی وجہ سے، ممبر رسول کی وجہ سے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، یا اس کو کہا کہ پیچھے اس امام کے، چلو اس جملے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی محبت ہو، تو یہ حدیث آ رہی ہے کہ ولا تسأل عنہ، اس کے سوال نہ کرو۔
سارے بولو یار ایسے نہ، آپ بھی زیادتی نہ کریں بھائی. ولا تسأل عنہ، اس سے سوال نہ کرو. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے اس کے بارے میں بھی سوالات نہ کرو. بولو اس کے بارے میں بھی سوالات نہ کرو. بات بندے دی بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے. گندی دل تے اپنے گندی گل اپنے دل چ ہوندی ہے، پوچھتے دوسرے کو نے کہ چلو یہ زبان چ بھی نکل جائے اسی ایک اور ایک دو نہیں، ایک اور ایک 11 ہو جائے، ایک اور ایک 2 نہیں، ایک اور ایک 11 ہو جائے. چلو اور اسی طرح محلے میں خاندانوں میں لڑائیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. آگے حدیث سنیے. ولا تسأل عنہ فعسى ان توافي له عدوا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جائے سوال کرتے کرتے جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ڈال دے. تمہارے اور اس کے درمیان ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی جھوٹی خبر ہی دے دے، کوئی جھوٹ ہی بول دے. اچھا جی. فَيُخْبِرُكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَيُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. ہاں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تفشیش کرتے کرتے تمہاری ملاقات اس کے کسی مخالف سے ہو جائے اور وہ تمہارے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دے. اگر یہ محبت قائم رکھنی ہے تو چپ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر یہ عاشقی ہے دل لگی نہیں. یہ عاشقی ہے دل لگی، اس کے بارے میں زبان بند کرو. وہ لوگ پیروں کے بارے میں کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں اور پیر کے بارے سنتے بھی. ہو سکتا ہے اگلا سچی دس رہے ہوئے، خبردار میرا پیر ہے. یہ ایک عالم کے گھر ہوا ایسا. پچھلے رمضان شریف میں بہت بڑے عالم کے گھر گئے، کھانا اس کے گھر ہم کھا رہے تھے اور وہ بات کر دی اور میں نے اسے کہا کہ آپ کے پیر نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور بے وقوفی سے کام لیا ہے. او عالم دین کے تن بدن میں میرے پیر صاحب. میں کہا تیرے پیر ارشولت ہے، شریعت تیرے پیر کے دائرے میں نہیں ہے، تیرا پیر شریعت کے دائرے میں ہے. شریعت پابند نہیں کہ تیرے پیر کے پیچھے پیچھے چلے، تیرا پیر پابند ہے کہ شریعت کے پیچھے پیچھے چلے. غلطی کرے گا تو پیر کو غلط کہنا گناہ ہے. میں نے کہا میں نے اپنے میٹنگ میں اپنے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب یہ عمل ٹھیک ہے، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور منہ پہ کہا. میں نے کہا میری تو کوئی بیعت نہیں ٹوٹی، آج بھی جاتا ہوں تو الحمدللہ پیر صاحب لیٹے بھی ہوں تو اٹھ کر جفی ڈالتے ہیں اور دور سے فرمانا شروع کر شاہ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے. اور پھر کوئی سلام لینے آتا تو فرماتے ہیں پہلے سید سے سلام لو. اس کے باوجود کہ کبھی غلط کو صحیح نہیں کہا اور صحیح کو غلط ہے. یہ کون سی پیری مریدی ہے؟ تم نے ان کو بت بنا رکھا ہے، ان چادر چور ظالموں کو بت بنا رکھا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کر دے تو مرید جناب میں بات نہیں سن سکتا. کیوں نہیں بات سن سکتا؟ ایک اللہ اور اس کا رسول ہے جس کے بارے میں ہم غلط بات ہے اور ان سے کوئی غلطی ہو سکتی بھی. باقی ان کی کیا حیثیت ہے جی؟ یہ تب تک ٹھیک ہے جب تک دین پر چلے. حضرت ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں فرمایا، اسلام کے پہلے خلیفے نے، خلیفہ بلا فضل نے فرمایا جب تک صحیح چلوں میری پیروی کرنا، اور جب میں صحیح نہ چلوں تو میری پیروی کوئی ضروری نہیں. ہر امام نے یہ کہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے یہ سارے کروڑوں لاکھوں پیر ان کے پائے اقدس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جو علم اور فقہ کے امام ہیں، امام اعظم جنہوں نے 80 صحابہ کا دیدار کیا ہے، 20 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں بھائی میری بات قرآن حدیث والی ہو تو لے لینا وگرنہ دیوار پہ مارنا. اتنی بڑی ہستی اور یہ بات، اور یہاں جناب بت خانے کھول رکھے ہیں. خبردار میرا پیر غلط نہیں ہو سکتا. تیرے پیر سے مرزے والی وہی آ گئی ہے، کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ سب میں غلطی کا احتمال ہے. ہاں اگر وہ دین پر عمل کرتے ہیں اور کراتے ہیں تو ہمارے سر کا دستار ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اور جب وہ دین سے ہی ہٹ جائے تو پیر تو رہا ہی نہیں، وہ تو خود گمراہ ہو گیا، اس کی پیروی ضروری. بہرحال جس سے محبت ہو دین کی وجہ سے پھر اس کی تفشیش کرنے کی اجازت ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ. بولو کسی کی ٹو نہ لگاؤ. تو کئی مقتدیاں نے تو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش مولوی دے سون والے کمرے بھی اسی کو ٹی وی لا کے نا کیمرہ تے ویکھیا کریے اتنے کی کرتا ہے. ہاں جی بعض لوگوں کی یہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں ہر وقت اسی مانیٹر کریے اور پھر لوگوں دسیے ویکھو ایڈا خراب مولوی جے، اور اپنے بارے جو 5 منٹ بھی کٹ کے سوچنا تے پسینہ پسینہ ہو جائے، پر اپنے بارے سوچنا میری نظر تواڈے تے اور تواڈی نظر ہے. بس اس طرح نظام چل رہا ہے جی.
آگے ہے جی حدیث نمبر 549 حدثنا المقری قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بھائی پڑھا کرے رضی اللہ تعالی ایک باری بول کے نال ہی انج ڈول ہی چپ ہو جاندے اللہ دے فضل نال انج چپ ہوندے جویں ڈریا بچہ چپ کردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احب اخا للہ فی اللہ، کہو سبحان اللہ، جس بھائی سے رضا الہی کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھو، تو قال انی احبک للہ، تو اس کو یوں کہہ دو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بولو میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں بھائی، تو فدخلا جمیعا الجنۃ، فرمایا یہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی محبت کے سبب۔ عجیب بات ہے بھائی، نماز تو آئی پر یہ محبت نہ آئی، روزے آئے، داڑیاں آ گئی، پگڑیاں آ گئی، پر دل سے بغض ابھی تک نہیں نکلا جناب۔ اور حضور فرما رہے ہیں جس سے اللہ کی خاطر ہو اس سے کہہ دو کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور اپنی بیوی نو تے روزانہ کم از کم صبح دوپہر شام 3 ٹائم میں یاد دلایا کرو کہ میں نے تیرے نال ہاں جی، پھر کتے سیٹ رہے گی۔ تو فرمایا یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ قال الذی احب فی اللہ ارفع درجۃ لحبہ علی الذی احب لہ، اور فرمایا کہ جنت میں بڑا درجہ اسی کا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، یہ جنت میں بڑا درجہ لے جائے گا۔ آگے جی آخری حدیث آج کی، باب العقل فی القلب، یہ باب العقل فی القلب کہ عقل کا مقام دل میں ہے، بول کو عقل کا مقام دل میں ہے، پر رہتا تو دماغ میں ہے، بھیجا تو فٹ تو یہاں ہے، پر کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے، بولیے دل سے، دل غالب آتا ہے، عقل غالب نہیں۔ تو یہ حدیث سنیے، حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن مسلم قال اخبرني عمرو بن دینار قال عن ابن شهاب عن عیاض بن خلیفہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع بصفین یقول، حضرت مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا ان العقل فی القلب، کہ عقل کا مقام دل ہے، بولو جی عقل کا مقام دل ہے، کہ یہ کنٹرول کرتا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو عقل بھی، ٹھیک ہے، اور جس کا دل خراب ہے بولو بھائی اس کا عقل بھی، ہاں جی، دل میں نفرت ہے تو عقل سے محبت ہوتی، کوئی ایک آدھ بار اوپر شپر سے ڈرامہ کر لے گا مگر چھپتا۔ ہمارا ایک ذمہ دار ہے ادھر، بہت بڑا ذمہ دار ہے، فوت ہو گیا، تو بڑی کوشش کرتا تھا، میرا بڑا عاشق تھا، جب بھی میں جاتا اپنے ڈیرے کی مسجد میں مجھ پہ بیان کرواتا اور بڑی خدمت کرتا، مالی بھی ویسے بھی بڑا خوش ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ، اس کو میں نے وہ جب سنائی کہ بھائی زبان پہ گالی دینی جائز ہے، وہ گالیاں بہت دیتا تھا، بہت زیادہ، مذاق میں بھی اور غصے میں بھی۔ تو مجھے ایک دن فون کر کے کہنے لگا شاہ جی 3 مہینے ہو گیا میں کسی نے گاڑ نہیں کڈی، اور میں نے کہا چلو بھائی میں بھاول نگر آ رہا ہوں ایک شادی پر، میں اسی وجہ سے تیری زیارت کرنے آؤں گا کہ تیرے جیسے بندے نے 6 ماہ ہو گیا کسی کو گالی، یوں مچھے تھی اس کی، وہ میری 3 مہینے تقریریں سن سن کے اس نے چھوٹی کروائی، اور گڑی نے سوچ کر دیا کالا، وہ اس نے بیچارے نے مجھے چھوٹی کرائی اور داڑھی رکھ لی، پہلے وہ داڑھی بھی، تو میں جب اس کو مبارکباد دینے گیا تو وہ گیا لیٹرین میں، وہ کمپاؤنڈ والی تھی اس کی، اس پہ جو بیٹھا وہ تھلوں کی تے ٹوٹے ایسی پئی چونڈی، او مڑ دی گال کڈی نوکرا، تہاڈی ماں نو تہاڈی بہن نو یہ جو ٹوٹی ہے تے بدلی کیوں نہیں؟ تے باہر نکلیا تے چونکہ میں بیٹھا سی تے میں نو کہندا شاہ جی یہ دسو بھی جنت وچ کمپاؤنڈ تے نہیں ہوئے گا؟ کہ اتنے کام ہی نہیں ہونا، کہندا پھر میں گال نہیں کڈدا، جی ہوں کہندا ہوں اینی چونڈی پوے تو کچھ نہیں، کہندا مینوں دس دے کیوں نہیں، یہ بدل دین وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل کا مقام دل میں ہے،
بولیے جی عقل کا مقام دل میں ہے. نیچے سے گیس چھوڑ لینا بھائی. اور والرحمت فی الکبد، اور فرمایا کہ رحمت کا مقام جگر ہے. ہاں جگری یار، جگری دوست، جگری محبت. تو رحمت کتنے ہوندی ہے بندے دے جگر وچ. اللہ ساڈے جگر نو بھی رحمت دا مرکز بنا دے. آمین. بھائی اچھی کہو آمین. آمین. والرافت فی التحالی، اور فرمایا کہ مہربانی اور نرمی کا مقام تلی ہے. تلی، تلی تو جانتے ہیں نا، ہاں جگر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور آگے فرمایا والنفس فی الرئتی، اور فرمایا کہ سانس کا مقام پھیپھڑا ہوتا ہے. سانس کا مقام اگر وہ ٹھیک ہے تو سانس بھی ٹھیک ہے. اور جدو بندے دے او ہی ختم ہو جان تو پھر بندہ کم کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہماری درست فرمائے. جسمانی طور پہ بھی اللہ صحت عطا فرمائے اور روحانی طور پہ بھی اللہ ان سب کو صحیح فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھو جی افضل